السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جو 20th سینچری کا ایک عظیم پوئٹ، تھنکر اور لٹریری کرٹک تھا۔ یہ صرف ایک پوئٹ نہیں تھا بلکہ ایک ڈرامٹسٹ، فلاسفر اور انٹلیکچوئل بھی تھا۔ ان کی رائٹنگز نے صرف انگلش لٹریچر کو نہیں بلکہ پوری ماڈرن پوئٹری اور فلاسافیکل تھاٹ کو گہرا اثر دیا۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھامس اسٹرین ایلیٹ یعنی ٹی ایس ایلیٹ کی۔ ٹی ایس ایلیٹ کا نام آج بھی لٹریری ورلڈ میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو لٹریچر کو ایک صرف کریٹیوٹی ایکسپریشن نہیں بلکہ ایک پروفاؤنڈ انٹلیکچوئل جرنی سمجھتا تھا۔ اس کا ہر لکھا لفظ اپنے اندر ایک نیا میننگ رکھتا تھا۔ آج ہم ٹی ایس ایلیٹ کی مکمل زندگی کا تفصیلات سے جائزہ لیں گے۔ ٹی ایس ایلیٹ 26 ستمبر 1888 کو ایسٹ لوئس، امریکہ میں پیدا ہوا۔ ایئر 1808 وہ تھا جب وکٹورین ایرا کے ایک عظیم کرٹک تھامس ارنولڈ وفات پا گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ ان کا فیملی ایک بہت انٹلیکچوئل اور لٹریری بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ ایلیٹ کا اصل خاندان انگلینڈ سے تھا لیکن ان کے دادا نے امریکہ میں ہجرت کیا اور وہاں ایک اچھی زندگی بسائی تھی۔ ان کے فادر ہنری ویئر ایلیٹ ایک سکسیسفل بزنس مین تھے جو کیمیکل انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی مدر شارلوٹ چیمپ ایک رائٹر اور پوئٹس تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ کا لٹریچر سے پہلا انٹروڈکشن ان کی ماں کے تھرو ہوا۔ ان کا بھی رائٹنگ سے ڈیپ کنیکشن تھا۔ گھر کا ماحول ایجوکیشن اور نالج سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی ایج سے ہی ایلیٹ ایک بہت انٹیلیجنٹ اور ریڈنگ کا شوق رکھنے والا بچہ تھا۔ ان کا زیادہ وقت بکس پڑھنے، نیوز پیپر اور میگزین کو ایکسپلور کرنے میں گزرتا تھا۔ یہ ہیبٹ پوری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ ان کے گھر میں کلاسیکل لٹریچر، فلسفہ اور ہسٹری کی بہت سی بک اویلیبل تھی جو ان کے لیے ایک نیا انٹلیکچوئل ورلڈ اوپن کرتی تھی۔ ایلیٹ نے اپنی ارلی ایجوکیشن سمتھ اکیڈمی سے حاصل کی جو اس زمانے کا ایک پریسٹیجیس اسکول تھا۔ یہاں ان کے پرسنالٹی اور مائنڈ پر بہت گہرا امپیکٹ پڑا۔ ٹیچر نے بھی ان کی ایکسپریشنل انٹیلیجنس اور رائٹنگ اسکل کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ جب وہ 14 سال کے تھے تب ان کا پہلا انکاؤنٹر ماڈرن پوئٹری سے ہوا۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا کیونکہ اب تک وہ صرف کلاسیکل لٹریچر اور فلسفہ سے فیملیئر تھے۔ یہ نیا لٹریری اسٹائل ان کے لیے ایک نیا آرٹسٹک ویژن کا سبب بنا۔ 1906 میں ایلیٹ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ہارورڈ کا ماحول بہت رچ اور انٹلیکچوئل اسٹیمیولیٹنگ تھا۔ یہاں آ کر ایلیٹ کی پرسنالٹی اور زیادہ ڈیولپ ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ان کا پوئٹری کی طرف انکلائنیشن بڑھ گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کا تعلق ان لوگوں سے بنا جو آگے چل کر لٹریری ورلڈ میں مشہور ہوئے۔ ان کا انٹریسٹ صرف لٹریچر تک لمیٹڈ نہیں رہا بلکہ انہوں نے فلسفہ، لینگویج اور ریلیجن کا بھی گہرا مطالعہ شروع کیا۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ایلیٹ صرف ایک پوئٹ نہیں بلکہ ایک ڈیپ تھنکر بھی تھا جو دنیا کو ایک یونیک پرسپیکٹو سے دیکھتا تھا۔ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایلیٹ نے یورپ کا سفر کیا۔ یہ ٹرپ صرف ایک لیجر ٹرپ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی انٹلیکچوئل اینڈ آرٹسٹک ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اہم حصہ بنا۔ یہ سفر ان کا تھاٹ پروسیس اور رائٹنگ اسٹائل پر بہت پروفاؤنڈ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے ایلیٹ پیرس گئے۔ وہاں انہوں نے سوربون یونیورسٹی سے
فلسفی کی ایجوکیشن حاصل کی۔ پیرس کا لٹریری اور آرٹسٹک ماحول بہت ڈائنامک تھا۔ یہاں ان کا تعلق ان لوگوں سے بنا جو اس وقت کے فیمس رائٹر اور انٹلیکچوئل تھے۔ پھر وہ جرمنی گئے، لیکن جرمنی کا سفر مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دور صرف ایلیٹ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انہیویل کا وقت تھا۔ بعد میں ایلیٹ انگلینڈ چلے گئے جہاں ان کا سب سے امپورٹنٹ فیز اسٹارٹ ہوا۔ انگلینڈ کا لٹریری ماحول ان کو بے حد پسند آیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں امریکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ 1915 میں ایلیٹ کی شادی ویوین ہائی ووڈ سے ہوئی۔ یہ ریلیشن شپ ان کی لائف کا ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ بنا، لیکن یہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف کا ریلیشن برٹرنڈ رسل کے ساتھ تھا۔ ایلیٹ نے اپنی پروفیشنل لائف ایک ٹیچر اور بینکر کے طور پر اسٹارٹ کی۔ انہوں نے لائڈس بینک میں کام کیا، لیکن ان کا اصلی پیشن رائٹنگ اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز تھی۔ انگلینڈ میں ایلیٹ کا تعلق ایزرا پاؤنڈ سے بنا، جو اس وقت کا ایک فیمس پوئٹ اور کرٹک تھا۔ ایزرا پاؤنڈ نے ایلیٹ کی بہت سپورٹ کی اور ان کے ورک کو پبلش ہونے میں مدد دی۔ ایلیٹ صرف ایک پوئٹ نہیں بلکہ ایک پاورفل لٹریری کرٹک بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوئٹری صرف ایموشن کا اظہار نہیں بلکہ ایک انٹلیکچوئل فریم ورک ہے جو ہمیں ایکسپیرئنس کو ایکسپریس کرتی ہے۔ یہ اپروچ اس وقت کے لٹریچر کو ریڈیفائن کرنے والی بات تھی۔ ایلیٹ کی لٹریری سروسز کو ریکوگنائز کرتے ہوئے 1948 میں ان کو نوبل پرائز ان لٹریچر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ریکوگنائزیشن تھی اور ان کا کام پوری دنیا میں ایکنالوج کیا گیا۔ ان کا لیٹر لائف زیادہ پیسفل تھا کیونکہ اب وہ اپنے اندر کے کانفلکٹ اور دنیا کے پرابلم سے نکل چکے تھے۔ 4 جنوری 1965 میں لندن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹی ایس ایلیٹ صرف ایک پوئٹ نہیں، ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن تھا جس کا لکھنے کا انداز پوری ماڈرن پوئٹری کو ریڈیفائن کرنے والا بنا۔ اس نے پوئٹری کو ایک نیا فریم ورک دیا جس میں ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کا بہترین کمبینیشن تھا۔ اس کی پوئٹری صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ ایک انٹلیکچوئل پزل تھی جو ڈیپ اسٹڈی اور انالائسس کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ دوستوں، یہ کچھ ٹی ایس ایلیٹ کی لٹریری ٹیکنیکس ہیں جو اب تک مشہور ہیں۔ آبجیکٹو کوریلیشن، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پوئٹ کسی اسپیسیفک امیجری، آبجیکٹ یا سچویشن کا یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پارٹیکولر ایموشن کو کنوے کر سکیں۔ ایلیوژن کا مطلب ہے کسی پرانی لٹریچر، ہسٹری، میتھولوجی یا ریلیجیس ٹیکسٹ کا ریفرنس دینا تاکہ پوئٹری کو زیادہ ڈیپ اور میننگ دیا جا سکے۔ فریگمنٹیشن، اس ٹیکنیک میں پوئٹ اپنی پوئٹری کا اسٹرکچر انٹینشنلی بروکن اور ڈس جوائنٹڈ کرتا ہے اور ڈس جوائنٹڈ رکھتا ہے۔ یہ ٹیکنیک ماڈرن دنیا کی کنفیوژن اور چاؤس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ فری ورس کا مطلب ہے کہ پوئٹری کسی اسپیسیفک یا رائم میٹر کا فالو نہیں کرتی۔ اس ٹیکنیک سے پوئٹ کو زیادہ فریڈم اور فلیکسیبلٹی ملتی ہے اپنی پوئٹری کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ دوستوں، اب ہم ٹی ایس ایلیٹ کے فیمس ورک پر نظر ڈالتے ہیں۔ دی لو سانگ آف جے. الفریڈ فروک، یہ ان کا پہلا ورک مانا جاتا ہے۔ دی ویسٹ لینڈ، 1922۔ دوستوں، اسی ورک کے لیے ان کو نوبل پرائز ملا اور اسی ورک کے لیے ٹی ایس ایلیٹ آج تک مشہور ہیں۔ یہ ورک
ایلیٹ کی سب سے مشہور اور کمپلیکس نظم ہے جو ماڈرن سویلائزیشن کی مورل اور اسپریچول ڈکلائن کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ یہ ایک فریگمنٹڈ پوئم ہے جو ملٹیپل وائسز، ہسٹوریکل ریفرنسز اور ریلیجس ایلیوژن کا مکس ہے۔ ہیلو مین، ایش وینسڈے، فور کوارٹ پلیس۔ اس میں برنٹ نورٹن، ایسٹ کوکر، دا ڈرائی سیلویجز، لٹل گڈلنگ شامل ہیں۔ مرڈر ان دا کیتھیڈرل، یہ ایلیٹ کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے جو سینٹ تھامس بیکٹ کی کہانی پر بیس کرتا ہے جو انگلینڈ کے کنگ ہنری II سے ٹکرا گیا تھا اور مار دیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ پاور اور اسپریچولیٹی کے کانفلکٹ کو ایکسپلور کرتا ہے۔ دا کوکٹیل پارٹی۔ دوستوں، میں نے کوشش کی کہ ٹی اے ایلیٹ کے ریلیٹڈ ساری جانکاری آپ کو پرووائڈ کروں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔